بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ کام جو لعنت کا سبب ہے اور اللہ و رسول کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں، اس میں سے ایک کام جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور جس طریقے سے بہت سارے گناہوں کے بارے میں یہ تصور بنتا جا رہا ہے کہ یہ گناہ نہیں، جیسے داڑھی چھیلنا، داڑھی کاٹنا۔ اب عام طور پر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ نہیں، حالانکہ گناہ ہے۔ تو میں نے شاید اس سے پہلے کوئی حدیث سنائی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے اور دھڑلے سے وہ کیا جائے تو اللہ کا عذاب قوم پر آ جاتا ہے۔ تو ایک یہ بھی ہے جو ہمارے درمیان اب گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، کچھ تو ہماری بے احتیاطی ہے اور بے توجہی ہے، اور کچھ ہندوستان کے ماحول کو اس طریقے سے اس رنگ میں رنگ دیا گیا ہے کہ اب اس کے بغیر کوئی تصور نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ دونوں جہنمی ہیں، یعنی یہ وہ کام ہے جو آدمی کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے رشوت اسے کہتے ہیں کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کسی کو کچھ دے، یہ رشوت دینا ہوا، یا اب کسی کو کوئی منصب دینے کے لیے اس سے کوئی فائدہ اٹھائے، وہ مالی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسری جہت اور کسی دوسرے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایک اور چیز جو یہودیوں کا شیوا ہے، اور یہ بھی غیر مسلموں میں تو خیر اسے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، لیکن اب مسلمان بھی اسے گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ ہم فیہ سواء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، یعنی سود دینے والے پر اور سود لینے والے پر، دونوں کے اوپر، وشاہدیہ سودی معاملے پر جو گواہ بنے اس پر، وکاتبہ جو سودی معاملے کو لکھے اس کے اوپر، سب کے اوپر لعنت ہو۔ جیسے پیچھے گزرا تھا نا شراب کے بارے میں، شاربہا و ساقیہا و حاملہ، اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرمایا کہ ایک کام ہے اور اس میں 4 قسم کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ایک ایسا کام بھی ہے جو 4 قسم کے لوگوں کو اللہ کی رحمت میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تبلیغ اسلام کے لیے ہونے والی جنگ میں جو تیر چلائے، اس تیر کو جو بنائے، اس کو جو سدھائے، اس کی لکڑیوں کا جو انتظام کرے، سب کو برابر ثواب ملے گا۔ تو لیکن ہمارا کام ان چیزوں پہ ہماری نظر تو جاتی نہیں ہے
لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اور لعنت کا سبب ہے اس پہ جو ہے ہماری توجہ سب سے تیز جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کھانے والے، کھلانے والے، سودی معاملے پر گواہ بننے والے، اس سودی معاملے کو لکھنے والے، سب کے اوپر اللہ کی لعنت۔ یہ سود وہ معاملہ ہے جو کبھی بھی نہیں بڑھتا ہے، ہمیں صرف نظر آتا ہے کہ ہم نے 10% لے لیا، اس نے 10% دے دیا، ورنہ بڑھتا کبھی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ آدمی کو عمر کے اخیر منزل تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، دنیا ہی میں وہ اس کی نحوست کو دیکھ لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پائی پائی کا وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ سود وہ ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے اپنی کتاب خالد میں، قرآن پاک میں، جو کتاب لا یزل ہے اور صبح قیامت تک جس میں ایک نقطے کی کوئی تبدیلی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے، جو 1400 سال سے جو ہے منظر عام پر اور پورے اسلامی دنیا نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ اعلان کر رہی ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ہم نے جو اپنے بندے خاص جناب رسالت مآب پر جو کتاب اتاری ہے، اگر اس میں شبہ ہے تو ایک سورہ ویسی لا کے دکھا دو۔ یہ کھولو تو سب سے پہلے یہی اعلان کرتی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، سود کبھی پنپ نہیں سکتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے۔ ویربی الصدقات، ہاں جو تم صدقات و خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتے ہو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ وہ کیسے بڑھاتا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، ایک جگہ فرمایا ہے ایک خرچ کرو گے تو 70 ملے گا، ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایک خرچ کرو گے 700 ملے گا۔ یہ آدمی کی حسن نیت کے اوپر ہے، اخلاص اور حسن نیت کے اوپر ہے۔ تو اب انسان تو لالچی ہے نا، حریص ہے نا، اور بہت جلد باز ہے، خلق الانسان عجولا، جلد باز پیدا کیا گیا انسان، تو ہم کو تو جلدی پڑی رہتی ہے، ہم تو ادھر 1 روپیہ دے کے آئیں ادھر 700 کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت بڑھاتا ہے، کیسے بڑھاتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے صدقوں کو جب قبول فرما لیتا ہے تو کیسے بڑھاتا ہے؟ وَيُرَبِّهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، تو اللہ رب العزت اس صدقے کو ایسے حفاظت سے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بکری کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کو خوب دیکھ ریکھ کر کے مالش والش کر کے بڑھا کے جوان کر دیتا ہے، اور کتنا بڑھا دیتا ہے؟ اتنا بڑھا دیتا ہے احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن برا ہو ہماری لالچ کا کہ ہم ادھر خرچ کرتے ہیں، ادھر جو ہے نظر اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم لوگوں میں سود کے لیے لیتے دیتے ہو فلا یربو عند اللہ، یہ رب کے نزدیک کچھ بھی نہیں بڑھتا ہے، یہ بڑھتا نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑھ رہا ہے، یہ بڑھتا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تو مسبب الاسباب ہے نا، وہ تو چاہے تو جھٹکے میں سب نکال لے، ایک جھٹکا لگے آدمی کے جو ہے سب نکل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم لوگوں کو مال دیتے ہو، سودی معاملات کرتے ہو تاکہ مال بڑھ جائے، نہیں بڑھتا ہے۔ یہ بڑھتا کیا ہے؟ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم زکوٰۃ اور خیرات و صدقات رضائے رب کے لیے دیتے ہو فاولئک هم المضعفون، وہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں، تو بڑھتا وہ ہے۔ ہمیں یقین اپنا پختہ کرنا چاہیے، ہمارا یقین اور ایمان بہت متزلزل ہے۔ میں نے کہا تھا نا جمعہ کی تقریر میں، میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہماری ساری توجہ جو ہے مادیات کے اوپر ہے، آنکھوں سے دیکھیں گے تب مانیں گے، جبکہ ایمان اللہ کے نزدیک وہ معتبر ہے جو غیب کا ہے، جہاں پر شروع میں ایک دم شروع میں آپ الف لام میم پڑھیے، الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھیں ان کے لیے بشارت ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ تو ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اور ہمارے اسلاف کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے ہاں مہمان آئے، تو حضرت رابعہ بصریہ نے اپنی باندی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا ایک روٹی ہے، کہا صدقہ کر دے۔ تو صدقہ تو کر دیا، لیکن اب وہ باندی تھی، وہ صدقہ کر دیا، اوپر سے جو ہے جذبز کرنے لگی، ارے مہمان آئے ہیں، کم سے کم 2 لقمہ ہی کھا لیتے، یہ کون سا توکل، صدقہ کر دیا اٹھا کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، ایک آدمی آیا تو بھیجا اس کو، کہا کہ فلاں آدمی نے کھانا بھیجا آپ کے لیے، کہا اور جاؤ روٹی گن کر کے آؤ۔ کہا روٹی گن کے آیا، کہا 7 روٹی، کہا نہیں میری نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا، تو اس میں کہا جاؤ روٹی گن کے، روٹی گن 10 روٹی، کہا ہاں یہ میرا ہے۔ تو پوچھا کہ آخر کیوں آپ اتنے یقین سے کریں؟ کہا قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا ملے گا۔ رابعہ نے 1 روٹی صدقہ کیا ہے تو 10 لے کر کے رہے گی۔ یہ ایمان تھا ہمارے بزرگوں کا، اور ہم لوگوں کا ایمان کچھ بھی۔ اللہ نے جب رزق کا ذمہ اپنے کرم پر اٹھا رکھا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو وہ تو مل کر کے رہے گا، وہ تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، اور جو ہماری قسمت میں نہیں ہے وہ دنیا کی پوری طاقتیں مل جائیں تو ہمیں دلا نہیں سکتی ہیں۔ یہ یقین اور اعتماد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو سودی معاملات جو انسان کرتا ہے وہ بڑھتا نہیں، بڑھتا وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے بندہ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 لوگوں سے اعلان جنگ کیا ہے۔ اگر قدرت کسی سے اعلان جنگ کر لے تو پھر اس کی دنیا آخرت تباہ ہے۔ قدرت اگر کسی سے اعلان جنگ، کوئی جیت سکا ہے؟ کوئی نہیں جیت سکا ہے۔ اللہ تبارک صرف 2 قسم کے لوگوں سے، ایک کا ذکر حدیث پاک میں، ایک کا ذکر قرآن پاک میں۔ جس کا حدیث پاک میں وہ آپ نے بہت سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے، اور اسی میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں اس کی مدد ہر جگہ کرتا ہوں۔ اس کے شروع میں حدیث میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے تو بارش کا موسم تھا، ایک نیا شادی کا جوڑا جا رہا تھا، اب وہ ان کا پاؤں پھسلا یا پاؤں بے ترتیب پڑا، چھینٹیں اڑی، اور جو ہے اس کے دلہن کا کپڑا خراب ہو گیا۔ اب شوہر نیا شوہر تو کہتے ہیں نا نیا دھوبی کتھری میں صابن لگائے، تو اس کو آؤ دیکھا نہ تھا، اس نے جو ہے ان کو مار دیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، یہ چلے گئے۔ اتفاق کی بات کی جس علاقے میں وہ بزرگ رہتے تھے اسی علاقے میں وہ بھی رہتے تھے۔ اب وہاں پر وہ گئے اور زینت چڑھی اور عورت گری، مر گئی۔ اب یہ عورت کی محبت میں پاگل ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ جس بزرگ اس کے ساتھ تم نے شرارت کیا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، یہ ہو نہ ہو اسی کا وبال ہے۔ تو اس نے آ کر کے ان سے معافی مانگی، تو اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ تو معافی بھی مانگنے لگا تو چلا گیا۔ تو پھر ایک صاحب نے اس کو سمجھایا، دیکھو کپڑا تمہاری بیوی کا خراب ہوا تھا اور غیرت تمہیں آئی اور تم نے اس کو تماشا مار دیا۔ اس بزرگ نے تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا تھا، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، جو کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا تمہاری بیوی کی، تو تم کیوں اس کے اوپر ہاتھ میں؟ کہا بھائی میری بیوی ہے، میں اس سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہوں، اس کی ذرا بھی ذلت مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اسی طرح وہ اللہ کا ولی ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن جو اس سے محبت فرماتی ہے جو ذات، اس نے جو ہے تم سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو قدرت کا انتقام اس انداز سے ہوتا ہے۔ تو
ایک تو وہ، اور دوسرے جن سے قدرت نے اعلان جنگ فرمایا ہے وہ یہی سود خور ہے، سودی معاملات کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ربا کے معاملات کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو یہ چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، اور اگر تم سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے ہو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنے سخت لہجے میں قرآن نے کہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار۔ کتنا بغیرت وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور سودی معاملات میں گرفتار ہے۔ آدمی کو تو سوچ کر کے کانپ جانا چاہیے، اسے یہ کہنے کی جرت کیسے ہوئی کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں سے جنگ کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ یہ بغیرتی تو ہے ہی کہ آدمی خود کو مسلمان بھی کہے اور سودی معاملات میں بھی گرفتار رہے۔ تو یہ ایک ایسا کام بھی ہے جو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چور پر لعنت فرمائے جو ایک انڈا چرائے اور ہاتھ کاٹ لیا جائے، یا رسی چرائے اور ہاتھ کاٹ لیا جائے، یعنی معمولی چیز چوری کرے اور ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ 10 درہم کی مقدار میں یا 10 درہم کے برابر قیمتی کوئی سامان اگر کسی نے چرا لیا تو شریعت کا یہ حکم اس کے اوپر نافذ کیا جائے گا، اگر اسلامی حکومت ہوگی، کہ اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کتنا برا عمل ہے کہ ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز کے لیے آدمی اپنے بدن کا ایک اہم عضو گنوا دے۔ یہ بغیرتی تو ہے ہی، سخت بغیرتی ہے۔ اچھا، یہ چور یا ڈاکو جو بنتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے اچانک بن گئے چور یا ڈاکو، نہیں، یہ شروع سے ان کی کچھ نہ کچھ عادت رہتی ہے۔ اگر ان عادتوں کے اوپر توجہ ماں باپ کی جانب سے نہ ہو اور اس پر سختی نہ کی جائے تو پھر جو ہے وہ آگے چل کر کے بینک تو لوٹیں گے ہی، بینک لوٹ لیں گے، ملک لوٹ لیں گے، حکومت لوٹ لیں گے۔ وہ آگے چل کر کے ان کی ضرورت پڑے گی۔ چور پہلے 10 پیسے کی چوری کرتا ہے، پھر آگے جا کر کے 10,000 کروڑ کی چوری وہ کرتا ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر اس بات میں سخت نظر رکھیں کہ وہ مطلب ان کی عادت و اطوار کیسی ہیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو آگے چل کر کے وہ ہماری ذلت کا سامان پیدا کریں گے۔ مصر میں ایک معاملہ سامنے آیا تھا، ایک شخص پکڑا گیا تو چور اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو اس نے جج کے سامنے ایک خواہش کا اظہار کیا، اس نے کہا میں اپنی ماں سے مل کر کے ان کے ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ بلایا گیا اس کی ماں کو، ماں جب قریب آئی تو اس نے اپنی ماں کے ہونٹ کاٹ ڈالے اور کاٹ کر کے الگ کر دیا اپنے دانتوں سے۔ تو سب نے اس کو برا بھلا کہا، جز بز کہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں قوم کو ایک سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں بچپن میں پڑوسن کے گھر سے میں نے ایک انڈا چرایا تھا، اس پر میری ماں نے مجھے شاباشی دیا تھا۔ اگر میری ماں کے یہی ہونٹ میرے خلاف ہوتے اور مجھے زجر و توبیخ کرتے اور مجھے ڈانٹتے تو آج میں اس نوبت تک نہیں پہنچتا، لیکن میری ماں کے انہی ہونٹوں نے مجھے مجرم بنا دیا ہے۔ تو ہماری جو اولاد بگڑتی ہے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، بے توجہی ان کی ہوتی ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو ایسا بنائیں کہ معاشرہ کہے کہ ہاں یہ لڑکا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہماری اولاد بگڑے گی، ہم اس کی خواہشات کا احترام کریں گے تو لڑکے بچے بچیاں تو چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ تو ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ تو کچھ بھی کر گزر جائیں گے جذبات میں آ کر کے۔ تو آپ کے اگر بال سفید ہو گئے ہیں تو دھوپ میں تو سفید ہوئے نہیں ہیں، تجربات تو ہیں نا آپ کے پاس،
تو ذمہ داری تو ہوتی ہے ماں باپ کی کہ وہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر توجہ رکھیں۔ تو یہ وہ چیز بھی ہے جو آدمی کی لعنت کا اور اللہ و رسول کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے لعن اللہ المتشبہات من النساء۔ یہ کل چونکہ لمبا عنوان ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا، ایک آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخامشۃ وجہہا والشاقۃ جیبہا والداعیۃ بالویل والثبور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس خاتون کے اوپر لعنت کرے جو اپنے چہرے کو نوچے، والشاقۃ جیبہا گریبان پھاڑے، والداعیۃ بالویل والثبور واہی تباہی مچائے اور اول فول بکے مصیبت کے وقت ایسی عورتوں کے اوپر۔ گھر میں کوئی مصیبت ہو جاتی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بہنیں جذبات سے باہر ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے موت آئے گی ہی نہیں۔ اس طریقے سے بے صبری کا اظہار کیا جاتا ہے جیسے موت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بس یہ ساری مصیبت انہی گھر پہ ٹوٹ گئی ہے۔ یہ عورتوں میں خاص طور سے یہ بات پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اپنی جو ہے کیا نام ہے چہرے پہ تماچا مارنا، گریبان پھاڑنا، بال کو جو ہے بے ترتیب کر دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں کوئی بھی دیکھنے والا پسند نہیں کرتا ہے، اللہ اور رسول کے نزدیک تو ناپسند ہے ہی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں۔ اسی پر اگر وہ صبر کر جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کی بہن بیٹیوں ماؤں کو اس بات کی تلقین کریں جب ایسی کوئی مصیبت آن پڑے۔ مرنا تو سب کو ہے، جس کا وقت جو وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایک لمحہ جو رب نے لکھ دیا ہے اس سے ایک قدم آگے آپ نہیں بڑھ سکتے، نہ ایک قدم پہلے ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں کو اپنے دل میں بٹھائیں، اور ایسی باتیں جب آئیں تو دماغ اگر حاضر رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق آدمی صبر کر جائے تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جنت میں جب ان صبر کرنے والوں کو، مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جنت میں ایک تخت پر بٹھایا جائے گا تو ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم نے دنیا میں جو صبر کیا ہے اس کا سلام۔ تو آج یہاں پہ اگر سیلوٹ کیا جا رہا ہے جنت میں تو بڑی بات ہے نا۔ یہاں پہ اگر راستہ چلتے کسی کو وہ کر دے، ہاتھ بات کے کوئی کھڑا ہو جائے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے آدمی کا، پھول جاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ باعزت کوئی ہے نہیں۔ اور جنت میں فرشتے اگر ہر دروازے سے آ کر کے سلامی ٹھوکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا اونچا مقام ملا ہے۔ تو آدمی ان باتوں کے اوپر غور کرے، اور جو ہماری دینی اسلامی تعلیمات ہیں، جو مزاج ہے، اس مزاج کو اپنے گھر میں اور اپنے ماحول میں اور اپنے معاشرے میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔